السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں عیلا والوں کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ عیلا والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تقریباً داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس کیا تھا۔ اس دن پر سوائے اللہ کی عبادت کرنے سے ہر کام حرام تھا۔ ایک قبیلہ قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے پر آباد ہو گئے۔ توریت کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ہفتے کے دن خرید و فروخت حرام ہے اور اس دن میں شکار بھی نہ کرے، مگر بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کو توڑا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا۔ چونکہ ہفتے کے دن میں شکار کرنا حرام تھا اور وہ لوگ دریا کے کنارے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ دریا کے کنارے پر ہفتے کے دن آئے اور باقی دنوں میں غائب رہے۔ جب بنی اسرائیل کی قبیلے نے دیکھا کہ مچھلیاں صرف ہفتے کے دن دریا میں نظر آتے ہیں اور باقی دنوں میں غائب رہتے ہیں، اور توریت میں یہ مذکور تھا کہ ہفتے کے دن شکار حرام ہے، کیونکہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کی عبادت کا دن تھا، لہٰذا ان لوگوں نے ایک حیلہ بنایا۔ انہوں نے دریا کے کنارے چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوائی اور پھر دریا سے ان نہروں کی طرف پانی جاری کر دیا۔ جب ہفتہ کا دن ہوتا تو مچھلیاں ان نہروں میں جاتے اور پھر وہ لوگ اتوار کے دن صبح سویرے اٹھ کر مچھلیوں کا راستہ بند کرتے۔ اس طرح وہ شکار آسانی سے کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حیلہ پسند نہ آیا اور ان لوگوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جب بنی اسرائیل کے قبیلے نے ہفتے کے دن شکار کو جائز سمجھا تو اس وقت ان لوگوں میں 3 پارٹیاں بن گئی۔ ایک وہ پارٹی تھی جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور ایک پارٹی غیر جانبدار ہو گیا، اور تیسرا پارٹی اللہ کی احکامات کو توڑ دیتا، یعنی تیسرا پارٹی نے ہفتے کے دن شکار کو جائز سمجھا تھا۔ تو پہلا پارٹی ان نافرمان لوگوں کو اس قبیح فعل سے منع کرتا، اور دوسرا پارٹی غیر جانبدار تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے نجات دی جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، اور جو غیر جانبدار لوگ تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، اور جو گنہگار تھے یعنی ہفتے کے دن شکار کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بندر بنائے۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر سر اپنا رکھتے اور رونے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم حکم توریت کا چھوڑو گے تو تم پر اور لوگ مسلط ہوگے۔ اب تم غور کرو اور ذرا بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھو، ان پر ہمیشہ باہر سے لوگوں نے حملہ کر دیا ہے اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور ان پر اور قومیں مسلط رہے ہیں۔ اے مومنو، بسبب نافرمانی خداوند قدوس نے بنی اسرائیل کے چہروں اور بدن کو مسح کیا تھا، یعنی مسح بصورت بندر ہو گئے، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہے، اس لیے اس زمانے میں گناہ کرنے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسح نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسح سے کم نہ ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔